السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملے کی بناوٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جملے کی بناوٹ میں فاعل، مفعول اور فعل استعمال ہوتے ہیں تو جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم جملے کی بناوٹ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پورا سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم پاکستانی ہیں، اچھے بچے سچ بولتے ہیں۔ جملہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے: فاعل کام کرنے والے، فعل کام، مفعول جس پر کام واقع ہو۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور جو کام کیا جا رہا ہو اس کو فعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہو رہا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں، دہرانی ہیں اور بالکل بھی اس کو بھولنا نہیں ہے۔ جملے میں ان تینوں فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے: سب سے پہلے فاعل، پھر مفعول اور پھر فعل۔ یہ آپ کے سامنے تین خانے بنے ہوئے ہیں۔ فاعل کے خانے میں ہے بلی، مفعول کے خانے میں دودھ، فعل پیتی ہے۔ تو پورا اگر ہم جملہ پڑھیں تو بلی دودھ پیتی ہے۔ نیچے ہے لڑکا پتنگ اڑاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، فاعل کے خانے میں لڑکا یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ لڑکا ہے، اور کام کیا ہو رہا ہے وہ ہے اڑانا، یعنی کس پر کام ہو رہا ہے، یعنی کسے اڑایا جا رہا ہے، وہ ہے پتنگ۔ تو لڑکا پتنگ اڑاتا ہے۔ سعدیہ نظم یاد کرتی ہے۔ آگے کچھ فقرے ہیں، جملے ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہے اور فاعل، مفعول، فعل کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ عثمان لاہور جا رہا ہے۔ عثمان فاعل ہے، لاہور مفعول ہے اور فعل جا رہا ہے۔ پرندے کی آواز سنو۔ پرندہ جو ہے وہ فاعل ہے، آواز جو ہے وہ مفعول ہے اور سنو یہ فعل ہے۔ تم میٹھی چیزیں مت کھاؤ۔ اب اس میں تم جو ہے وہ فاعل ہے، میٹھی چیزیں جو ہیں وہ مفعول ہیں، مت کھاؤ یعنی کھانا جو ہے وہ فعل ہے۔ زاہد میلے میں گیا۔ زاہد فاعل ہے، میلہ مفعول ہے اور گیا